بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ لمعہ چہرم میں ہماری گفتگو کتاب النکاح میں، پھر کتاب النکاح میں بھی ہماری گفتگو رضاء یعنی دودھ پلانا، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ کچھ محرمیت نسب کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، کچھ دودھ کے ذریعے اور کچھ مصاہرہ۔ انشاءاللہ آج کے درس میں یہ رضاء کا مسئلہ ہم پورا کریں گے۔ کل زندگی رہی اور اللہ تعالیٰ نے یقیناً توفیق دے گا اور دی تو انشاءاللہ ہم مصاہرہ کے احکام آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو اب وہ آج کے دو عنوان آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ عقد ہونے کے بعد بھی دودھ پلانا کچھ مسائل کو پیدا کرتا ہے یا کچھ مسائل کو پیدا نہیں کرتا۔ تو ایک مسئلہ تو ہم نے پچھلے درس میں بتا دیا کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا اور میرا بیٹا جا کے میری ساس کا دودھ پیے، میری ساس میرے بیٹے کی نانی ہوگی، تو اگر میرے بیٹے کو اس نے وہ 15 دفعہ دودھ پلایا یا دن رات دودھ پلایا تو میری بیوی مجھ پہ حرام ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری بیوی میرے بیٹے کی بہن ہو گئی اور بیٹے کی بہن کے ساتھ میری شادی جائز نہیں ہے۔ تو یہ تھا عقد کے بعد دودھ پلانے کا مسئلہ۔ اس کے بعد دوسرا عنوان یہ ہے کہ دودھ پینے کی اگر کہیں گواہی کی ضرورت پڑے کہ بھائی اس بچے نے اس عورت کا دودھ پیا ہے، گواہی کے مختلف حالت ہیں۔ کبھی کوئی ایسی شادی ہوتی ہے کہ بیچ میں وہ کوئی بندہ کہتا ہے بھائی یہ تو آپس میں محرم ہے، انہوں نے دودھ پیا تھا، تو اسے کہیں گے بھائی تم گواہ لے آؤ۔ تو دودھ پینے کی گواہی کیسے دی جاتی ہے، اس کے لیے اہم یہ 4-5 نکتے ہیں۔ پہلے تو یہ گواہی دینے والے گواہی دیں گے کہ بچہ 2 سال کے اندر عمر کا تھا۔ دوسرا یہ کہ بچے نے اپنے ہونٹوں کے ساتھ چوس کر دودھ پیا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ پھر اس بچے کے حلق کو ہم نے ہلتے ہوئے دیکھا ہے، جیسے پانی پیتے وقت یا کسی اور چیز کے پیتے وقت وہ ہوتا ہے۔ تو اس قسم کی گواہی دیں گے تو وہ گواہی قابل قبول ہے۔ صرف یہ گواہی دیں کہ اس بچے نے اس عورت کا دودھ پیا ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ چلتے ہیں ہم۔ وَلَوْ لَحِقَ الرِّضَاءُ الْعَقْدَ، اگر عقد کے بعد دودھ پلانا آ جائے، دودھ پلانے کا مسئلہ پیش آ جائے تو حرم کا سابق، حرم بلکہ ہم یوں کہ حرم کا سابق، تو یہ دودھ پلانا حرام کر دے گا کا سابق، جیسے عقد سے پہلے وہ حرام ہونے کا سبب بن رہا تھا۔ فَلَوْ أَرْضَعَتْ أُمُّهُ، اگر دودھ پلاتی ہے اس بچے کی ماں، او من یحرم النکاح، یا ایسی عورت کہ جس کا نکاح حرام ہے، کیوں؟ بے ارضائہی، اس لیے کہ وہ بھی کسی کے دودھ پلاتی ہے، کا اخت ہی و زوجت ابی ہے وابن ہی و اخی ہے بلبن ہے۔ مثلا اس مرد کی بہن دودھ پلاتی ہے، اس کے باپ کی بیوی دودھ پلاتی ہے، اس کے بیٹے کی بیوی دودھ پلاتی ہے، یا اس کی جو کیا ہے جناب اس کے بھائی کی بیوی دودھ پلاتی ہے بلبنہم، باپ کی بیوی باپ کے دودھ سے، بیٹے کی بیوی بیٹے کے دودھ سے، بھائی کی بیوی بھائی کے دودھ سے۔ خوب زوجتہ، یہ کس کو دودھ پلاتے ہیں؟ اس کی بیوی کو۔ فسد نکاح ہو، تو یہ نکاح جو ہے کیا وہ فاسد ہو جائے گا۔ وَلَوْ أَرْضَعَتْ كَبِيرَةَ زَوْجٍ صَغِيرَتُهُمَا، اگر کسی بندے کی ہم نے شادی کرائی ہے، ایک عورت بالغ ہے، دوسری ابھی پیدا ہوئی ہے، ایسے بھی کبھی نکاح کر دیے جاتے ہیں، تو بڑی بیوی چھوٹی بیوی کو دودھ پلاتی ہے تو پھر حرمتا ابداً، یہ دونوں اس پر حرام ہو جائیں گی۔ مع دخول بالکبیرہ، اب یہ شہید ثانی پہ اللہ تعالی رحمت کرے، جب کبیرہ کے ساتھ اس نے دخول کیا، بھائی دخول اگر نہیں کیا تو پھر اس میں دودھ کہاں سے پیدا ہوا؟ تو پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلے کسی اور کی بیوی تھی، اس سے یہ دودھ والی ہو کے آئی تھی، ٹھیک ہے۔ اگر دخول بھی کیا تھا تو پھر یہ دونوں اس پر حرام ہو جائیں گی، کیونکہ یہ چھوٹی بیوی بڑی کی بیٹی ہو گئی اور بڑی اس کی بیوی ہے، تو بیوی کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا حرام ہے۔ وَإِلَّا الْكَبِيرَةَ، لیکن اگر اس نے دخول نہیں کیا بلکہ وہ کہیں اور سے صاحب دودھ ہو کے آئی تھی تو پھر بڑی حرام ہو جائے گی۔ وَيَنْفَسِخُ نکاح الجمیع مطلقہ، اور فسخ ہو جائے گا نکاح الجمیع پورا کا پورا نکاح مطلقہ۔ مطلقہ کا مطلب یعنی یہ کہ بھائی
اب وہ دودھ کی مدت تو پوری ہوئی تھی، لیکن اس دودھ کو ہم حلال کا دودھ کہیں یا حرام کا دودھ کہیں. ولا تقبلو، اب چلتے ہیں گواہی والے مسئلے کی طرف. ولا تقبل شہادت برضا، دودھ پینے کی گواہی قابل قبول نہیں ہے الا مفصلتن، مگر یہ کہ وہ تفصیلی گواہی ہو. فلا تکفی شہادت ہو، تو کافی نہیں ہے وہ گواہی بحصول رضا المحرم. وہ کہیں کہ بھائی وہ دودھ پلانا جو رضا المحرم حرام کا سبب بنتا ہے وہ اس بچے نے کیا ہے. مطلقہ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نہ تعداد بتایا جاتا ہے، نہ ہی جو ہے کہ بچے کے دودھ پینے کی کیفیت بتائی جاتی ہے، تو اس لیے یہ گواہی قابل قبول نہیں ہے. کیوں قابل قبول نہیں؟ للاختلاف فی شرائط ہی، اس لیے کہ دودھ پینے کے شرائط میں اختلاف ہے. ممکن ہے کہ حاکم کے نزدیک 15 مرتبہ دودھ پلانا حرمت کا سبب بنے اور گواہ کے پاس 10 مرتبہ. کیفیتاً و کمیتاً، دودھ پینے کی کیفیت بھی دونوں میں مختلف ہو سکتی ہے. حاکم شرع کہتے ہیں پستان سے چوس کر پیے، اور شاہد کہتے ہیں نہیں، نکال کر اس کو اگر کسی فیڈر میں بھی پلایا جائے تو وہ بھی کافی. کمیتاً تعداد، حاکم 15 مرتبے کا قائل ہے اور شاہد 10 مرتبے کا. فجاز، جاز بمعنی امکن، پھر ممکن ہے ان یکون مذہب شاہد کا نظریہ مخالفا لمذہب الحاکم، حاکم کے نظریے کے مخالف ہو. فیشہد، تو شاہد گواہی دے گا بتحریم ما، ایک ایسے حرام ہونے کا لا یحرمہ، ٹھیک ہے، جس کو حاکم حرام نہیں سمجھتا. تو اس صورت میں گواہی مجمل قابل قبول نہیں ہے. ولو علم، اگر علم پڑھیں گے تو فائل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. ولو علم موافقت رأی شاہد لرأی الحاکم، اگر کسی طریقے سے معلوم ہو جائے کہ شاہد کا نظریہ اور حاکم کا نظریہ ایک ہی ہے فی جمیع شرائط، تمام شرائط میں، فالمتجہ الاکتفا، تو پھر بہتر ہے کہ ہم مطلق گواہی پر بھی اکتفا کریں. مطلق گواہی اس میں پھر تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے. الا ان الاصحاب اطلقوا القول، سوائے اس کے کہ علماء کرام نے مطلق کہہ دیا ہے کیا، بعدم صحتها، کہ گواہی صحیح نہیں ہے مگر یہ کہ وہ تفصیل کے ساتھ بیان کی جائے. مطلق کہہ دیا ہے یعنی کیا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حاکم کا نظریہ اور شاہد کا ایک ہے یا الگ الگ ہے. فیشہد شاہدان، یہ فیشہدو جناب تفصیلی گواہی کو کلیئر کر رہا ہے. 2 شاہد گواہی دیں گے بأن فلان، فلان اس لڑکے کا یا اس بچی کا نام لیں گے، فلاں بچے بچی نے ارتضع دودھ پیا ہے من فلانت، فلاں عورت کا، من صدیے جو ہے اس سے، من لبن الولادت، اور وہ دودھ بھی کیسے پیا ہے، ولادت والا دودھ پیا ہے. ولادت والا دودھ یعنی اس عورت کو بچے پیدا ہونے کی وجہ سے وہ دودھ پیدا ہوا تھا، اور اس کے بعد جو ہے کیا ہے، 15 رضعۃ، 15 دفعہ دودھ پیا تھا. تامات، وہ بھی فل ڈوز پیا تھا. فی الحولین، اور یہ بچہ بچی بھی 2 سال کے تھے. من غیر ان یفصل بینہا، اور انہوں نے جو دودھ پیا تھا اس 15 مرتبہ کے بیچ میں کوئی فاصلہ بھی نہیں آیا تھا، برضاء امرأۃ اخری، کسی اور عورت کے دودھ پلانے سے. وہ بالجملہ، خلاصہ مطلب یہ ہے کہ فلا بد من التعرض، ضروری ہے کہ گواہی میں بیان کیا جائے کس کو، لجمیع الشرائط، تمام شرائط کو جو دودھ پلانے کے ہیں. ولا یشترط التعرض، شرط نہیں ہے کہ یہ بھی بیان کیا جائے لوصول اللبن الی الجوف، کہ بچے کے منہ پر دودھ بھی پہنچا تھا، علی الاقوی قول قوی کے مطابق. بھائی ہم کیمرہ تو نہیں لگائیں گے یا ہم جو ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کی مشین تو نہیں لے کے آئیں گے کہ بچے کے گال پہ رکھیں کہ دودھ اس کے منہ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. وَيُشْتَرَطُ فِي الصِّحَّةِ الشَّهَادَةِ بِهِ، کہتے ہیں کہ اور شرط، یہاں 5 شرائط بتا رہے ہیں کہ گواہی دینے والے کے لیے 5 شرائط ہیں. فی الصِّحَّةِ شہادت شاہد، جب شاہد گواہی دے رہا ہے بہی دودھ پینے کی، سب سے پہلی شرط کیا ہے، ان یعرف المرأۃ، اس عورت کو پہچانتا ہو کہ یہ عورت جو دودھ پلا رہی ہے مثلا یہ کون ہے، فاطمہ. فی تلک الحال، اس دودھ پلانے والی حالت میں، اور ذات لبن، اور یہ جو صاحب لبن ہے، ٹھیک ہے، یہ کون سی عورت ہے تو اس کو پہچانے.
نام کے ذریعے پہچانے یا برحال اس کی شکل کے ذریعے پہچانے۔ دوسری شرط وَأَنْ يُشَاهِدَ الْوَلَدَ، اس بچے کو بھی دیکھے جو دودھ پی رہا ہے، قَدْ الْتَقَمَ صَدِ، اس نے اپنے منہ میں لیا ہوا ہے عورت کے پستان کو۔ یہ دو شرطیں۔ تیسری شرط وَأَنْ يَكُونَ مَكْشُوفًا، عورت کا پستان بھی کھلا ہوا ہو، اس پر کوئی کپڑا کوئی پلاسٹک وغیرہ چڑھی ہوئی نہ ہو۔ کیوں؟ لِأَلَّا يَلْتَقِمَ غَيْرَ الْحَلَمَةِ، ممکن ہے کہ بچے نے منہ میں عورت کے پستان کی نوک نہیں لیے اور کوئی سینے کا گوشت منہ میں لے کے اس کو چوس رہا ہے، تو حلمہ میں ہا کو فتح دے کے پڑھیں گے، لام کو بھی فتح، میم کو بھی فتح۔ چوتھی شرط وَأَنْ يُشَاهِدَ، شاہد دیکھے، امتصاصہ، بچے کا چوسنا، لہو یعنی پستان کو، وہ تحریک شفتیہ ہے، اور یہ بھی دیکھے کہ وہ اپنے ہونٹوں کو بھی ہلا رہا ہے۔ تو اس صورت میں یہ چار شرطوں کے پانچویں شرط وہ تجرع، گھونٹ گھونٹ کر کے اتار رہا ہے دودھ۔ یہ گھونٹ گھونٹ کا کیسے پتہ چلے گا؟ وہ حرکت الحلق علی وجہ، اس بچے کی حلق اس طریقے سے حرکت کرے، یحصل لہ القطع، حاصل ہو جائے شاہد صاحب کو یقین بہی، دودھ پینے کا۔ ولا یکفی حکایت القرائن، کہتے قرائن کا ہونا کافی نہیں، مثلا کہ ہاں میں نے بچے کو دیکھا، عورت اس کو جو ہے کہ اپنے بازو پہ اٹھائے ہوئی تھی، بچے کا منہ اس کے سینے کے ساتھ چپکا ہوا تھا، یہ نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ هِيَ سَبَبُ فِي عِلْمِهِ، اگرچہ یہ قرائن سبب بنتے ہیں اس بندے کے جو ہے علم میں، کأن یقول، مثلا یہ کہے رأیتہ، میں نے بچے کو دیکھا، قد التقم صدی، اس نے پستان کو اپنے منہ میں لیا تھا، وحلقہ یتحرک، اور بچے کا گردن تو ہم نہیں کہیں گے، یہ اگلا حصہ، اس کو بھائی اردو میں یہ جو اگلا حصہ ہے جس سے پانی کی نالی، خون کی نالی ہے، یہ جو ہے کیا ہے اس کی حلق تحرک کر رہی ہے، الی آخر ہی، یعنی آخر تک سب شرائط کو بیان کرے۔ لأن حکایت ذالک، اس لیے کہ صرف یہ حکایت کرنا کہ بچے کے منہ میں اس عورت کا پستان تھا، لا تعد شہادتاً، اس کو گواہی نہیں کہا جاتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ عِلْمُهُ مُتَرَتِّبًا عَلَيْهَا، اگرچہ اس بندے کا جو یقین ہے وہ مترتب ہے انہی علامات پر اور قرائن پر، بل لا بد من التلفظ، بلکہ ضروری ہے کہ اپنے منہ سے الفاظ پیش کرے، بما یقتضی ہے، وہ الفاظ جو تقاضا کرتے ہیں دودھ پینے کا، عند الحاکم، حاکم کے پاس۔ وَلَوْ كَانَتِ الشَّهَادَةُ عَلَى الْإِقْرَارِ بِهِ، اچھا کبھی کبھی گواہی یہ دودھ پینے کی نہیں دیتا، بلکہ کہتا ہے کہ اس لڑکے نے اعتراف کیا کہ اس نے فلاں عورت کا دودھ پیا، تو یہ گواہی دینے کے لیے وہ تمام نشانیاں اور شرائط بتانا ضروری ہے؟ کہتے نہیں۔ وَلَوْ كَانَتِ الشَّهَادَةُ عَلَى الْإِقْرَارِ بِالرِّضَا، اگر گواہی اس بات کی ہے کہ وہ دودھ پینے کے لیے اقرار کی گواہی دے رہا ہے، قبلت، تو اس کی گواہی قبول کی جائے گی، مطلقتاً، وہ گواہی بھی کیا ہوگی؟ مطلقہ ہوگی۔ کیوں؟ لعموم اقرار العقلاء، اس لیے کہ یہ قانون عام ہے کہ اگر عقل مند کوئی اقرار، کوئی اعتراف کرتا ہے علی انفسہم، اپنے خلاف، جائز بمعنی نافذ، تو وہ نافذ ہوگا۔ وَإِنْ أَمْكَنَ استناد المقر الی ما لا يحصل به تحریم عند الحاکم، اگرچہ ممکن ہے کہ اقرار کرنے والے اور اعتراف کرنے والے نے ایسی علامات کی وجہ سے اعتراف کیا ہے جس کی وجہ سے حرمت ثابت نہیں ہوتی حاکم کے نزدیک، تو بھی اقرار کی گواہی مطلق چل سکتی ہے، بخلاف شہادت علی عین رضا، بخلاف اس گواہی کے جو خود دودھ پینے کی گواہی دے رہا ہے، تو اس میں یہ تمام شرائط بتانا ضروری ہے۔ تو الحمدللہ دودھ پینے کے مسائل آپ کی خدمت میں پورے ہو چکے، کل انشاءاللہ مصاہرہ کی گفتگو ہوگی۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔